بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو EDU 602 ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی اسائنمنٹ نمبر 1 کا سلوشن جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے نظر آنے والا ریڈ بٹن جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں نظر آنے والی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آل پہ اس لیے کلک کرنا ہے تاکہ میرے چینل سے ہر اپلوڈ ہونے والی کا نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسائنمنٹ کی سلوشن کی طرف۔ تو سبجیکٹ کا نیم آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اس کا کوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس EDU 602 ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے یہ EDU 602، اس لیے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے۔ ٹوٹل اس اسائنمنٹ کے جو مارکس ہیں وہ 20 ہیں، اور ٹاپکس جو اس میں کور ہو رہے ہیں، ٹاپکس کی بات ہو رہی، لیکچرز کی بات نہیں ہو رہی، 1 to 61 ہے۔ انسٹرکشن جو ہیں وہ سب اسائنمنٹ کے لیے سیم ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ فرسٹ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں نے انسٹرکشن جو ہے وہ 1-2 دفعہ غور سے پڑھ لینی ہے تاکہ اسائنمنٹ میں وداؤٹ اینی مسٹیک آپ اس کو سبمٹ کروا سکیں۔ تو پلیجرزم والی جو انہوں نے ریڈ کلر کا فونٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلے کوسچن کی طرف۔ پہلے کوسچن میں وہ کہتا ہے ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دی فنکشنس آف پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ۔ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا، ڈیفرنس لکھنا ہے کس کے بارے میں؟ پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ کے بارے میں۔ ان این آرگنائزیشن، ان ایک ادارے کے اندر، ایک تنظیم کے اندر پلاننگ اور آرگنائزنگ کا ڈیفرنس بتانا آپ نے۔ دوسرا کوسچن میں وہ کیا کہتا ہے کہ بینگ اے ہیڈ ٹیچر آف اے اسکول وٹ آر دا کریکٹرسٹک دیٹ ہی شی مسٹ پوزیس، کہ ایک ہیڈ ٹیچر کو کون سے کریکٹر جو ہیں، کون سی خوبیاں، کون سے خصوصیات اس میں ہونی چاہیے، اس میں پائی جانی چاہیے۔ یہ آپ کے پاس 5 نمبر کا ہے، تو اس کو 5 مارکس کلاس سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ 10 مارکس کلاس ہے، تو اس میں کم از کم آپ نے 10 پوائنٹس جو ہیں وہ لازمی دینے۔ اس کے بعد لاسٹ ون جو ہے وہ لاسٹ کوسچن کون سا لیڈرز آر بورن آر میڈ، آپ نے اس کے بارے میں تفصیل تھوڑی بہت بتانے کے۔ لیڈرز جو ہیں وہ بورن ہوتے ہیں یا ان کو بنایا جاتا ہے، پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ لیڈر جو بنتے ہیں وہ پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیڈر ہیں پیدائشی لیڈر نہیں ہوتے بلکہ وہ بنتے ہیں، محنت سے بنتے ہیں۔ دوسرے ایک اور آپ کے پاس آئیڈیا دیا گیا کہ لیڈرشپ از این آرٹ اور سائنس، آپ نے بتانا ہے کہ لیڈرشپ ایک آرٹ ہے یا سائنس ہے۔ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دی اباؤٹ ٹو اسپیکٹ، کہ آپ کے پاس یہ جو 2 اسپیکٹ دیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ذاتی رائے ہے، وہ کیا آپ کا اوپینین ہے۔ تو اس اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو آپ نے اس کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس میں تھوڑی بہت آپ نے چینجز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے۔ تو پہلا کوسچن تھا ہمارے پاس فنکشنز آف پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ والا، تو میں نے اس طرح ڈیفرینشیٹ جو ہے وہ ٹیبل میں لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر 2 چیزوں کا اگر موازنہ کرنا، ان کو کمپیئر کرنا، تو ہمیشہ ان کو ٹیبل میں لکھ کے کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ بھی آ سکے اور اچھی طرح سے اس کو فارمیٹ بھی کیا جا سکے۔ پہلے ان کے دونوں کی ڈیفینیشن ہے دی پروسیس آف ڈیسائیڈنگ ان ڈیٹیل ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ بیفور یو ایکچولی اسٹارٹ ٹو ڈو اٹ، یعنی کہ کسی چیز کے کرنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کا ڈیسیژن لیتے ہیں، کسی چیز کا فیصلہ لیتے ہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ پلاننگ بولا جاتا ہے۔ آرگنائزنگ دی ایکٹیویٹی اور اسکل آف کوآرڈینیٹنگ پیپل اینڈ ایونٹس، یعنی کہ ایکٹیویٹی یا پھر اسکلز کو کوآرڈینیٹ کرنا، کوآرڈینیٹ کے ذریعے پھر کیا پیپلز کو کوآرڈینیٹ کرنا اور یا پھر ایونٹس کو
کوآرڈینیٹ کرنا. اس کے بعد پلاننگ از این آن گوئنگ اسٹیپ and can be highly specialized based on organizational goal, division goal, departmental goal and اور یہ کیا ایک آن گوئنگ اسٹیپ ہے. یہ پلاننگ ہمارے پاس کنٹینیو رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. اس میں کافی زیادہ آرگنائزیشنل گول جو ہیں وہ اچیو کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈویژن گول اچیو کیے جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹل گول اچیو کیے جاتے ہیں، یا پھر ٹیم گول. It is the process of bringing together physical, financial and human resources and developing productive relationship amongst them for achievement of organizational goal. تو یہ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس ہوگا. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. پلاننگ از اے psychological process of thinking. Organization refers to the procedure of aligning activities in certain order. آرگنائزیشن کیا کسی چیز کو الائن کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں جو ہماری ہوتی ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، ان کو الائن کرنے کے ترتیب کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ. پلاننگ کا جو آبجیکٹیو ہے اس سیٹ گولز اینڈ چوز دی مینس ٹو اچیو دیم، اور اٹس آبجیکٹیو از ٹو برنگ ٹوگیدر آل ریسورسز لائک پیپل اینڈ مٹیریل. اٹ از دا فرسٹ فنکشن آف دی مینجمنٹ. پلاننگ جو پہلا فنکشن ہوتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے. اٹس کام آفٹر پلاننگ، آرگنائزنگ یا پلاننگ کے بعد آتی ہے. دی ٹارگیٹس آر فرسٹ انالائزڈ اینڈ دین چوز. ٹارگیٹ جو ہمارا اس کو انالائز کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، چوز کیا جاتا ہے. ریسورسز آر ارینج ٹو اچیو دی ٹارگیٹ. ریسورسز کو ارینج کیا جاتا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں. اٹ از اے کنٹینیو ان نیچر. قدرتی طور پہ یہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیو ہوتی ہے. اٹ کنٹینیو ٹل دا ٹائم آل دی ریسورسز آر کلیکٹڈ. یہ ہمارے پاس جو آرگنائزنگ ہے وہ اس وقت تک کنٹینیو رہتی ہے، جاری رہتی ہے جب تک ہمارے تمام ریسورسز جو ہیں، ذرائع جو ہیں، جو مٹیریل ہمارا ہے وہ کلیکٹ نہ ہو جائے. تو یہ فرسٹ کوشچن تھا اس کا. 5 مارکس کا، تو آپ اتنا بھی لکھ لیں گے، آپ کا 5 میں سے 5 مارکس جو ہیں وہ آپ کو لازمی مل جائیں گے. سیکنڈ کوشچن آپ کے پاس تھا، بینگ اے ہیڈ اسکول واٹ آر دی کریکٹرسٹک دیٹ ہی شی مسٹ پوزیٹ. کہ ہیڈ ٹیچر ہونے کے ناطے ایک ٹیچر میں کون سی خوبیاں جو ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے. فالوئنگ آر دی کریکٹرسٹک آف ہیڈ آف اے اسکول مسٹ پوسیس. کون کون سی خوبیاں جو کریکٹر ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے. این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ ہیو اے ویژن. ایک افیکٹو ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے، ویژنیبل ہونا چاہیے. اس کا کوئی نہ کوئی ویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو اچیو کر سکے. تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا، جسٹ میں پوائنٹس پڑھوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ اس میں کون کون سی خوبیاں جو وہ ہونی چاہیے. این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ ایگزیبٹ لیڈرشپ کوالٹیز. ایک افیکٹو ہیڈ ٹیچر میں کیا ہونا چاہیے، ایک اچھے لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں وہ شامل ہونی چاہیے. ایک اچھے لیڈر کی لیڈرشپ ہونی چاہیے، اس میں ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز کا حامل ہونا چاہیے اس کو. ہیڈ ٹیچر مسٹ بی این ایکسیلنٹ لسنر. ایک ایکسیلنٹ لسنر. اب ہمارے پاس اس کے ایکسیلنٹ لسنر کا کیا مطلب ہے، یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن سکلز ہوتا ہے کہ اس کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر ایک کی بات کو اٹینٹیولی سن سکے، فوکس کر سکے، اسی طرح سے جان پہچان سکے کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ بی فیئر اینڈ کنسسٹنٹ. ایک افیکٹو ٹیچر کیا ہونا چاہیے، فیئر، اچھا ہونا چاہیے، اور کنسسٹنٹ مطلب کوئی بھی جو کام کرے اس پہ ہمیشہ اس کو اس سر انجام دینا چاہیے، کنسسٹنٹلی طور پہ اس کو ورک کرنا چاہیے. این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ بی اے برج بلڈر. برج بلڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، گڈ ہیڈ ٹیچر شوڈ بی ایبل ٹو کنیکٹ پیپل ٹوگیدر اینڈ فائنڈ ویز ٹو ارن دیئر ٹرسٹ. کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنا چاہیے، اکٹھا کر کے ان کا آپس میں اتفاق بنانا چاہیے تاکہ ہیڈ ٹیچر کا جو ٹرسٹ ہے وہ سب ٹیچرز جیت سکیں اور اس پہ ٹرسٹ کر سکیں. این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ بی اے پرابلم سالور. اب یہ تو پوائنٹ آسانی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ
افیکٹو ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے؟ پرابلم سالور ہونا چاہیے کہ وہ اسکول کے یا اسکول میں جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پی اینز وغیرہ، ان کے پرابلم جو آسانی سے سالو کر سکے اسکول کے۔ این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ بی اے ڈیڈیکیٹڈ، ایک افیکٹو ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے؟ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہر کوئی اس پہ انٹرسٹ کر سکے، ہر کوئی اس پہ اعتماد حاصل کر سکے۔ An effective head teacher must be empowers other. A good head teacher should want to give their employees a sense of empowerment. Head teachers need to be open and responsive to teachers' suggestions for school improvement. یعنی کہ ہیڈ ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے؟ اوپن اینڈ ریسپانسو ہونا چاہیے ٹو ٹیچر سجیشن، تاکہ وہ ٹیچر کی سجیشن لے سکے کس کام کے لیے؟ اسکول امپرومنٹ کے لیے۔ An effective head teacher must be highly visible. A good head teacher must be seen. یعنی کہ اس کو ہر ایک کام جو ہے اسکول میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ نظر آنا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کی اجازت بغیر جب اسکول میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کو ایک اچھا ہائیلی ویزیبل ہونا چاہیے۔ لاسٹ ون پوائنٹ ہے آپ کے پاس، این افیکٹو ہیڈ ٹیچر مسٹ بی کمیونیکیٹ کلیئرلی، ایک افیکٹو ٹیچر کو کلیئرلی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ کمیونیکیشن اسکل اس میں موجود ہونا چاہیے، اس کو کمیونیکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹرانگ کمیونیکیشن از ون آف دی ٹاپ فنڈامنٹل آف بینگ سکسیزفل ہیڈ ٹیچر۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر اس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، ایک بنیادی پوائنٹ ہے کس کام کے لیے؟ ایک سکسیزفل ہیڈ ٹیچر کے لیے۔ تو یہ میں نے 10 پوائنٹ اس لیے لکھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو کویسچن ہے یہ 10 مارکس کا ہے، تو ایک پوائنٹس کا آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ 1 مارکس ملے گا، تو آپ اس میں سے 10/10 جو ہے وہ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ کویسچن ہمارے پاس جو وہ کیا ہے کہ لیڈرز آر بورن اور میڈ، لیڈرشپ از این آرٹ اور سائنس، واٹ از یور اوپینین about the above two aspects؟ تو اس کا آنسر جو پہلا وہ کیا ہے کہ لیڈرز آر بورن اور میڈ، لیڈرز آر میڈ، لیڈرز میں نے جو لکھا وہ لیڈرز آر میڈ ناٹ بورن۔ بیہیویئرل تھیوریز بلیو دیٹ، بیہیویئر ہمارے پاس ایک تھیوری ہے جس کے مطابق کیا کیا جاتا ہے کہ people can become leaders through the process of teaching, learning and observation. Leadership is a set of skills that can be learned by training, perception, practice and experience over time کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ لرننگ از لائف ٹائم ایکٹیویٹی، لیڈرشپ لرننگ جو ہے ایک لائف ٹائم پوری زندگی کے لیے ایکٹیویٹی کام سیکھنی پڑتی ہے۔ Good leaders seek out development opportunity that will help them to learn new skills. The whole opinion of framing leadership is as a skill was to underline that leaders don't have to be naturally born. Skills can learn, leadership can be trained. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا لیڈرز کیا ہیں، وہ بورن نہیں ہیں بلکہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ The evidence consistently show a genetic component to leadership. As a result, leaders are made, not born. اس کی کوشچن کا جو دوسرا پارٹ تھا وہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ لیڈرشپ از این آرٹ اور سائنس، تو اس کے بارے میں کیا میں نے لکھا ہے؟ لیڈرشپ از فار فرام a science. Many would even say that it is more of a form of a art. بہت زیادہ لوگ جو کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ کس کی آرٹ ہے، کس کی فارم ہے؟ ایک آرٹ کی فارم ہے۔ I believe leadership is an art. کیوں؟ It evolves with the period of time. It is an art according to me because it has a humanistic hint to it. Most importantly, leaders deal with public and not something that is technologically related as in science. Art involves human skills, imagination, expression, communication and emotion of all these are must of a leaders. تو یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ نمبر 1 کا سلوشن تھا۔
تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا۔ 1:10 ہو چکے ہیں، تو رات کا ٹائم ہے، تو میں نے آپ کے لیے سلوشن جو ہے پریپیئر کیا ہے، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔